جی السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں امجد چیمہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج دو تین نئی باتیں ہیں جس پہ ہم بات کریں گے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ ایک خبر جو ہے وہ آج کل گردش کر رہی ہے۔ وہ خبر کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، بہت ہی عام خبر ہے، اس پہ ہم بات کریں گے اور میں بتاؤں گا کہ اس کے خبر کے اندر صداقت کیا ہے، کوشش کروں گا کیونکہ ہمارے پاس ذرائع نہیں ہوتے، ہمارے پاس بالکل وہ رپورٹر ہوتے ہیں جو بالکل حقیقتاً میں وہ باتیں جانتے ہوتے ہیں۔ جو باتیں ہمارے یوٹیوبر ہمارے صحافی بھائی کہتے ہیں نا ہمارے ذرائع، تو ہمارے پاس ذرائع نہیں ہوتے جی۔ ہمارے پاس ڈیالہ جیل کے سامنے ایسے ایسے بندے کھڑے ہوتے ہیں جن سے ہم براہ راست بات کرتے ہیں، تو ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس بات پہ موضوع پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ وہ موضوع ہے عمران خان نے ڈیالہ جیل سے کہہ دیا ہے کہ تمام اسمبلی ممبران جو ہیں، سینیٹر جو ہیں، ان کو فارغ کر دیا جائے، بلکہ یوں اگر میں کہوں کہ پوری جماعت کو، پوری قیادت کو، جماعت کو نہیں پوری قیادت کو فارغ کر دیا جائے تو یہ بے جانا ہوگا۔ اس پہ ہم بات کریں گے آج۔ اچھا، پھر ہم بات کریں گے تھوڑا سا الیکشن کے حوالے سے، جو الیکشن ہو رہا ہے جی اس میں یہاں پر کشمیر میں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر ہم بات کریں گے ڈیالہ جیل کے سامنے کیا ہوتا رہتا ہے، کیا ہونا چاہیے اور حقیقت کیا ہے، کیونکہ میں نے جو مردان جلسے پہ بھی بات کرنی تھی لیکن وہ بات میں نہیں کر سکا، مصروفیت کی وجہ سے میرے پاس ویڈیو اتنی تھی، وہ ویڈیو بھی ابھی تک میں پوری نہیں لگا سکا، تو اس حوالے سے میں بات اینڈ پہ کروں گا تھوڑی بہت نا، تو انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے جو کرنٹ ایک خبر پھیلی ہوئی ہے کہ عمران خان نے جیل سے یعنی ڈیالہ جیل سے پیغام بھیجا ہے سلمان صفدر کے تھرو کہ ایم پی ایم این ایز جو سینیٹرز ہیں یہ اسمبلیاں چھوڑ دیں اور باقی قیادت بھی اپنے اپنے عہدے چھوڑ دے۔ تو یہ خبر چل رہی ہے، اکثر یوٹیوبر اور صحافی بھی اس پہ بات کر رہے ہیں، تو میں اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ خبر درست ہے یا یہ خبر غلط ہے۔ تو جناب یہ خبر جو ہے وہ اب کی نہیں ہے، یہ خبر بہت پرانی ہے، آج سے 4 ماہ پہلے کی یہ خبر ہے، اور یہ خبر اس وقت لیک ہوئی تھی جب علیمہ خان پہ پابندی لگائی گئی تھی۔ علیمہ خان اور اس کی فیملی پہ، یعنی علیمہ خان اور ان کی بہنیں، جو 2 بہنیں ہیں ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین خان، ان پہ ملاقات کی پابندی لگائی گئی تھی۔ تو ناظرین یہ اس وقت کی بات ہے، اور پابندی لگانے کی اصل وجہ بھی یہی تھی، اور پابندی لگائی گئی تھی ایک جن کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا گیا ہے اس کی ڈیمانڈ پر یہ پابندی لگائی گئی تھی، اور اگر یہ پابندی نہ ہوتی تو ناظرین اب تک نہ ایم پی ہوتے، نہ ایم این اے ہوتے، اور نہ یہ قیادت ہوتی۔ تو یہیں پہ میں تھوڑا سا ایک لفظ جوڑوں گا کہ اس قیادت بھی میں نہیں کہتا جی اس کو، یہ فضول لوگ ہیں۔ عمران خان کا اس ٹائم وہ بالکل عمران خان کو ضائع کروا رہے ہیں، تنظیمیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، تنظیموں کے اندر جو ورکر ہیں وہ لالچی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس عہدے رہیں، اور اس لیے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو سب کو علم ہے کہ عمران خان ضائع ہو رہا ہے، عمران خان کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے، عمران خان کے ابھی دانت کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی دو راج نہیں ہے۔ دیکھیں آنکھ کسی نے دیکھی نہیں ہے، سنا ہے۔ علیمہ خان سے ملاقات نہیں ہوئی، علیمہ خان وہاں ڈیالہ جیل کے سامنے، تینوں بہنوں کا ایک ہی موقف ہے جو میں نے سنا ہے، جو ان کی زبانی میں نے براہ راست سنا ہے کہ ہم آنکھ پہ بات نہیں کرتے، اس کی وجہ کہ ہمیں ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے کہ آنکھ کو کیا مسئلہ ہے، تو جب ملاقات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا۔ تو بات یہی ہے، یہ جو قیادت ہے یا یہ جو ہماری تنظیمیں ہیں یہ بالکل 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 ارریلیونٹ ہو چکی ہیں، ان کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کا عمران خان کی رہائی میں، عمران خان کی کسی قسم کی کوئی جیل کے اندر پڑے ہوئے عمران خان کے حوالے سے کوئی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں جیل کے سامنے ہوتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، وہاں چند ایک جو عہدے داران ہیں، چند ایک، پورے ملک سے چند ایک وہ نہیں آتے،
باقی نہیں آتے. ایم پی ایم این اے چند ایک ہوتے ہیں جو روٹین میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے روٹین میں آتے ہیں. دیکھیں جو بات کہنے والی ہے وہ کہنی چاہیے، لیکن باقی مجموعی طور پر کوئی بھی نہیں آتا وہاں پر. اس دفعہ ٹوٹل 30 یا 40 لوگ تھے، یعنی 30-40 لوگ صرف اور صرف اس یونین کونسل میں، جس یونین کونسل میں اڈیالہ جیل موجود ہے، وہاں سے اکٹھے کیے جا سکتے ہیں پی ٹی آئی کے. اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر کوئی بھی بندہ نہیں ہوتا. بہرحال یہ خبر بالکل صحیح ہے کہ عمران خان نے اس تنظیم کو، عمران خان نے اس قیادت کو، عمران خان نے ایم پی ایم این ایز کو آج سے 4 ماہ پہلے کا ختم کیا ہوا ہے. اور ملاقات نہ کرنے کا بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. اور مجھے ایک وہاں جو تھنک ٹینک ہے، جو اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے کھڑے ہوتے ہیں تھنک ٹینک، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں ہوتے، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا برین ہے، ذہن ہے. تو انہوں نے 4 ماہ پہلے بتائی تھی کہ یہ خبر جو ہے وہ عمران خان نے کہا ہے کہ اسمبلیوں سے نکل جاؤ، ان اسمبلیوں میں بیٹھنے کو کوئی فائدہ نہیں، اور بیٹھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے. دیکھیں جو تحریک انصاف، میں تحریک انصاف کہوں گا، جو تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکی، اس تحریک انصاف کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ورکر، جو ایم پی اے ایم این اے سینٹرز عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ چاہے میں کیوں نہ ہوں. اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے ہونے سے عمران خان رہائی نہیں ہوتی، یہ بھی بات درست ہے، لیکن وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں ایک علامتی طور پر جاتے ہیں، یکجہتی کے طور پر جاتے ہیں. تو بھائی اگر بہت زیادہ ورکر، بہت زیادہ لوگ وہاں جائیں گے تو پریشر پڑے گا. پریشر کا کیا فرق پڑے گا کہ ملاقات کروائیں گے، بالکل ملاقات کروائیں گے. پریشر اتنا پڑتا ہے کہ آج سے 2 ہفتے پہلے، یعنی 2 منگل پہلے جب بارش ہو رہی تھی وہاں پر، تو اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، اس پریشر کی وجہ سے ان کو شیلنگ کرنی پڑی تھی. تو جب شیلنگ ہوتی ہے تو پوری دنیا میں تھرتھلی مچ جاتی ہے کہ عمران خان کی ملاقات کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، ملاقات نہیں کروائی جاتی. تو پوری دنیا کی تنظیمیں ایک دفعہ بول پڑتی ہیں. تو جب چند لوگ ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو ہمارے ہاں یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ ہمارے ورکر بھی ہم لوگوں کی پوسٹیں بھی لائک نہیں کرتے. یعنی یہ صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی ہے. یہ جو تنظیموں کو اتنا رٹا لگایا گیا ہے کہ ہماری وہاں پر جو اڈیالہ کے سامنے پوسٹیں ہم لگاتے ہیں، جو چند ایک لوگ رہ گئے ہیں، ان کی پوسٹوں کو لائک بھی کوئی نہیں کرتا. شیئر تو کرنے کی بات ہی نہ چھوڑے، شیئر کرنے کی بات ہی چھوڑ دے، کوئی لائک بھی نہیں کرتا. تو یہاں صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے. تو کشمیر کے حوالے سے میں بات کروں گا. کشمیر کو 25 اپریل کو سنا ہے کہ کشمیر کے اندر جلسہ ہو رہا ہے. تو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کہ سہیل افریدی جو ہے وہ وہاں پر جا رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کی موبلائزیشن کریں گے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سہیل افریدی کو اڈیالہ جیل کے سامنے ہونا چاہیے، سہیل افریدی کی پوری کابینہ کو اڈیالہ جیل کے سامنے ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ پہلے جمعرات کو آتا تھا، اب وہ بھی چھوڑ گیا. تو اس طرح عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے. سہیل افریدی صاحب، ہم نے آپ کا لاہور کا ٹور بھی کور کیا، کراچی کا بھی کیا، لیکن کشمیر میں نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ فائدہ کوئی نہیں ہے. فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ عملی قدم نہیں اٹھائیں گے، جب آپ عملی طور پر قدم نہیں اٹھائیں گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. کشمیر میں بھی ان لوگوں کو ٹکٹیں دی جائیں گی جو ان بڑے گھر والوں کے ہیں. تو یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بڑے گھر والوں کے لوگوں کو ٹکٹیں یہاں پر دی جائیں گی اور وہی الیکشن جیتیں گے. اسمبلی پھر اسی طرح رہے گی. آپ کی موبلائزیشن تو جائے گی وارڈ. کیونکہ ابھی چند دن پہلے میں اگر میرے پاس ویڈیو ہو تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ وہاں پر کشمیر کمیٹی کے حوالے سے جو بنائی گئی ہے ٹکٹ دینے کے لیے، اس کے خلاف بھی بڑا احتجاج ہوا تھا. تو کچھ میں بات کرنا چاہ رہا تھا یہاں پر مردان جلسے کی. تو مردان جلسہ بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھی. ورکر کی صرف ایک ہی بات تھی کہ ہم قیادت کے ساتھ نہیں ہیں، قیادت نااہل ہے، قیادت فارغ ہو چکی ہے، قیادت عمران خان کو رہائی نہیں دلانا چاہتی. جلسہ صرف ورکر نے کیا تھا، اور ورکرز عمران خان کا نام سن کر آتے بھی ہیں، آئیں گے بھی اور آتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.